وہ بناتی ہیں، لوپ بناتی ہیں آپ کے اندر جا کے، فیٹ وغیرہ کو ایٹ کرتی ہیں آپ کے کولیجن کو. اگر اس کو ایکسیسولی ایکسپوز کیا جائے اور آپ فرض کریں بھول جائیں یا سو جائیں اس کے اوپر وہ کرتے ہوئے، اور وہاں پہ آپ ہلکا سا برن کاز کر سکتی ہیں. ادروائز اس کے کوئی کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. آپ کو دل کی بیماریاں ہیں، میں کر رہا ہوں ٹریٹمنٹس، لوگوں کے ٹرپل بائی پاس ہوئے ہیں، وہ میرے پاس ہیں اور الحمدللہ بڑا سکسیسفلی علاج ہو رہا ہے. لیور کے پرابلمس ہوں، کڈنیز کے ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں جی مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے ڈائبٹیز ہے، بلکہ یہ تو ہیلپ کرتی ہیں، ایڈ کرتی ہیں آپ کے مسائل کو حل کرنے میں. پھر ہمارے پاس کچھ ایسی مشینیں ہیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ صرف موٹاپا ختم کرنا حل نہیں ہے، آپ کو ہیلتھی بھی ہونا چاہیے، آپ کو تندرست ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس جو ناسا نے ایک ٹیکنالوجی دریافت کی ہے جس کو فار انفرارڈ تھراپی کہتے ہیں، اور میں الحمدللہ ایم ون آف دا پائنیئرز ٹو انٹروڈیوس اٹ انٹو UK اینڈ یورپ. اس میں یہ ہے کہ ایک کمرے کی طرح ہے ہمارے پاس جس کے اندر صرف ریز ہے. اٹس ناٹ اے کنونشنل سونا، اٹس ریز. وہ آپ کے اندر جاتی ہیں اور وہ آپ کے آرتھرائٹس کو ختم کرتی ہیں 100% گارنٹیڈ. فائبرومائلجیا، ME، کرونک فٹیگ، ٹائرڈ آل دا ٹائمز، آپ ہر وقت تھکے ہوئے رہتے ہیں. اس کے علاوہ وہ آپ کے ایمیون سسٹم کو اوپر لے کے آتی ہیں. کلر ٹی سیلز تھائمس سے ریلیز ہوتی ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ NASA.com پہ سارا موجود ہے. پھر اس کے بعد چونکہ ناسا کے جو ایسٹروناٹس تھے وہ اسپیس میں جا کے کارڈیو نہیں کر سکتے، سٹنگ ہاف این آور ان مائی فار انفرارڈ از ایکویلنٹ ٹو 6 to 9 miles کارڈیو. 9 miles جاگنگ جتنا آپ کو کارڈیو ایکسرسائز دے سکتی ہے. اس میں صرف بیٹھ کے اگر آپ کچھ پڑھیں، ریڈ کریں، قرآن پڑھیں، کچھ پڑھیں، ناول پڑھیں یا میوزک سنیں، وہ کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی ویٹ لاس ہوتی ہے، کیلریز اپ ٹو 600 to 900 کیلریز آپ کی لوز ہوتی ہے ہاف آور کے سیشن میں. اس کے علاوہ ہیلپس لوورنگ دا کولیسٹرول، ہیلپس لوورنگ دا ڈائبٹیز لیولز، بلڈ پریشر، ہیلپس ہارٹ پرابلمس، ہیلپ بلڈ پریشر پرابلم. اور ان کے علاوہ میڈیکل پرابلمس کی تو ایک لمبی لسٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ یہ سٹریس کو ریلیز کرتی ہے، یہ انزائٹی کو ختم کرتی ہے، اور یہ ڈپریشن کو ختم کرتی ہے. ہمارے پاس ہم نے آپ کو ہیلتھی بنانا ہے، ہم آپ کی ٹوننگ کرنی ہے، اسکلپٹنگ کرنی ہے. صرف پتلا ہونا ہی صحت مند نہیں ہوتا، بلکہ باڈی کی ٹوننگ بہت ضروری ہے. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی ایمان، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا، میری ان سے بات پلیز کروا دیں گے؟ جی جی بات کیجیے. میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو یعنی کہ ارلی ایج میں مینوپاز ہو جائے تو ان کے پاس ایسی کوئی ریزز ہیں کہ جس سے وہ اووریز جو ہے وہ دوبارہ ڈیویلپ ہو کے یعنی کہ ٹھیک ہو سکے اپنے کام پہ دوبارہ، یعنی کہ ہارمونل ڈسچارج مطلب واپس آپ اس سٹیج پہ آ جائیں، مطلب مینوپاز آپ کہہ رہے ہیں ختم ہو جائے؟ ہاں جی. اس میں آپ کی ایج کیا ہے جی؟ مجھے جو مینوپاز ہوا ہے وہ 37 پہ ہو گیا. آپ کی فیملی میں کسی اور کو بھی ہوا ہے جی؟ آپ کی امی کو، خالاؤں کو یا آنٹیوں کو؟ نہیں، ہیریڈیٹری نہیں ہے. اچھا، آپ کے کوئی اصل میں یہ ہے کہ میں اس کا اس طریقے سے جواب دینا چاہوں گا کہ اگر آپ سب سے پہلے تو اپنی جی پی سے کریں. آپ کی جی پی سرجری میں کوئی نہ کوئی ایسی فیمیل ڈاکٹر ہوگی جو کہ آپس اینڈ گائنی میں وہ کرتی ہوگی. اگر نہیں بھی ہیں تو آپ اپنے آپ کو ریفر کروائیں اور آپ ہاسپٹل کے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں جو آپ کے سارے لیولز دیکھیں گے. آپ کے شاید وہ لوگ ہسٹروسکوپی بھی کریں اور وہ آپ کے سکینز وغیرہ کریں گے. نہیں، میرے میں وہ کیا، میرے میں صرف وہ جو ایسٹروجن ہے وہ لو ہے، باقی کچھ نہیں. جی، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اس کے بعد آپ کے ہارمونل لیولز دیکھے جائیں گے. اب یہ ہے کہ ہم کو یہ اس چیز پہ آنا پڑے گا کہ آپ کی کاز کیا ہے. بعض اوقات ایک چھوٹا سا سٹریس، چھوٹی سی کوئی ذہنی پریشانی، میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ارلی مینوپازل کاز کرتی ہے، بلکہ پری مینوپازل کنڈیشنز ہو جاتی ہیں. تو اس میں کافی ساری فیکٹرز کو ایکسکلوڈ کرنا ہے. تو آپ کی کمپلیٹ ہسٹری، آپ کے کمپلیٹ ایگزامینیشن، انویسٹیگیشن ساری. میں آپ کو بتا دیتی ہوں اینڈومیٹریوسس کی وجہ سے. اچھا، اینڈومیٹریوسس کی وجہ. اینڈومیٹریوسس ایک پروسیس، ایک عمل ہے جی جس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چاکلیٹی کلر کی اپیئرنس ہو جاتی ہے. چونکہ میں نے 3.5 سال آپس اینڈ گائنی میں کام کیا ہے، کافی آپریشنس کیے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی جو ووم کی لائننگ ہوتی ہے وہ لائننگ آپ کی پیلوس میں آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے وہ کافی ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. پیریڈس کے شروع ہونے سے کچھ دن پہلے سے آپ کی سیویئر کریمپس اور پین والی سچویشن شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اوویولیٹ اس کی طریقے سے وہ جو کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. تو وہ جب دوسری جگہوں میں ہوں سوائے ووم کے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پین دیتی ہیں اور آپ کو سیویئر کریمپس وغیرہ اور بہت ساری کنڈیشن جس میں
ایک لسٹ ہے سمٹمز کی، وہ کاز کرتی ہیں. اس کے کافی سارے طریقہ علاج موجود ہیں. اس کو کاٹا جاتا ہے، اس کو لیپروسکوپی کے ذریعے اس کو مارا جاتا ہے، اس کو برن کیا جاتا ہے. اس کے کافی اس کا وہ تو ایک ٹوٹل ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ کی پری مینوپاز، یہ تو دیکھیں نا، ایک وجہ پتہ چل گئی، اس کی وجہ سے اس کی افیکٹ اگر اس کی اووریز پہ گئی ہیں، اووریز پرماننٹلی آپ کی ڈیمیج ہو گئی ہیں، تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایسٹروجن دیا جائے یا پروجسٹروجن دیا جائے یا کچھ دیا جائے تو آپ کی مینوپاز کو ختم کیا جا سکے. بلکہ اگر آپ کی فیملی پوری ہے، مجھے نہیں پتا آپ کی فیملی پوری ہے جی؟ کال ان کی ڈراپ ہو گئی. اچھا جی، اگر ان کی فیملی پوری ہے تو آئی ووڈ ناٹ بی ورینگ ٹو مچ اباؤٹ اٹ. یہ لوگ HRT دیتے ہیں جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی اس کو کہتے ہیں. ڈاکٹر آپ کا GP دے گا. لیکن میں جس چیز کا قائل ہوں، میں نیچر کا قائل ہوں. نیچر میں آپ کوشش کریں کہ آپ فائٹو ایسٹروجن لیں جو کہ پلانٹ بیسڈ ہے. چونکہ یہ جو HRT ہوتی ہے، بینگ اے ڈاکٹر آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ، آئی ایم ناٹ اسٹاپنگ یو، یو شوڈ کنسلٹ یور GP. لیکن HRT جو دی جاتی ہے یہ ہارس کے یورائن سے بنائی جاتی ہے. ہارس کے ہارمون لیے جاتے ہیں اور ہم ہیومن بینگز ہیں. تو آپ کوشش کریں جتنے لوگ پری مینوپازل یا مینوپازل ہیں جس میں ہاٹ فلشز وغیرہ ہو رہے ہیں یا دوسرے سمٹمز ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ سوئچ اوور کریں فائٹو ایسٹروجن پہ. فائٹو ایسٹروجن کینسر بھی نہیں کاز کرتا، کینسر بلکہ کم کرتا ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے اور اس کے کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک، اگلی کالر ہے مس خان، ان سے دوبارہ سے آئی ہیں مس خان ہمارے ساتھ. جی مس خان. میں نے دوسرا سوال پوچھنا تھا جو کہ ڈاکٹر صاحب سے، تو وہ میں پوچھنا بھول گئی ہوں. جی پوچھیں. تو ایکسکیوز می، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک یہ جو ہم لوگ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، فار ایگزامپل اگر پیٹ کے اوپر چربی ہے تو اس سے کوئی مطلب فرٹیلیٹی پہ تو فرق نہیں پڑے گا؟ اینڈ لیٹ می آسک انادر کوسچن بیفور میں ڈسکنیکٹ ہو جاؤں دوبارہ، کہ جو مشینیں یوز کرتے ہیں از اٹ BCS ڈاکٹر صاحب یوز کر رہے ہیں یا اسٹرابری؟ بیکاز دیز ٹو مشینز ان کے ڈفرینٹ افیکٹس ہیں پیپل جنہوں نے ٹرائی کروائی ہے اپنے اوپر. تو اس لیے میں پوچھنا چاہوں گی کہ وچ ون ڈو یو یوز؟ اگر کوئی آنا چاہے تو دین دے ول ہیو اے چوائس. That's what I... سوری، اب دوبارہ نام لیں گے جی؟ BCS لیپیکس 2000 اور اسٹرابری. یہ مشینوں کے نام ہیں جی؟ اچھا، میرے بالکل نالج میں اس طرح کی کوئی مشینیں نہیں. اسٹرابری تو کھاتے ہیں ہم، جو کہ اینٹائی کمپنی جس نے یہ لیزر لائپو کے لیے مشین بنائی ہے. اینڈ بیکاز یو سی پیپل وانٹ ٹو ہیو دا ٹریٹمنٹ ڈن، لیکن کیا ہے کہ وہ جنہوں نے ان دونوں کو ٹرائی کیا ہے، تو آپ کے پاس اگر کوئی آنا چاہے تو دے ول ہیو اے چوائس. میں آپ کو دنیا کی، میں اصل میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا ہوں کہ وہ پیٹنٹڈ نیم ہوتے ہیں اور ان کی میں تشہیر یہاں نہیں کرنا چاہتا، نہ کسی قسم کی ان کے بارے میں. لیکن دنیا میں جو آزمودہ جو ریسرچ کے بعد مشینیں آئی ہیں، اس میں دنیا میں دو سب سے بڑی مشینیں جو آئی ہیں، ایک ویلا شیپ ہے. ویلا شیپ ایک جو سائنٹسٹ نے ایجاد کیا امریکہ کی، اس وقت سب سے زیادہ لیٹسٹ ان ہے. اور ایک دوسری جو ہوتی تھی جو فرانس میں ایجاد کی، ڈاکٹر نے ایجاد کی تھی، وہ برنز کے لیے، برن مارکس کے لیے ایجاد کی تھی. اس کا نام ہے LPG اینڈرمولوجی. اینڈرمولوجی کی اس کے KMS اسکوائر جو نیو لیٹسٹ ماڈل آیا تھا. اس میں مطلب اس کے دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بہت ساری بنائی. میں نے خود اپنی اس میں کافی ساری چیزیں انوینٹ کر کے بہت ساری چیزیں کی ہیں. تو لوگوں نے یہ کی ہیں. یہ جو آپ نام لے رہی ہیں، اس نام کے آج تک، یہ مجھے تقریباً کوئی 8-10 سال ہو گئے اس فیلڈ میں آئے ہوئے، میں نے آج تک یہ نام نہیں سنے. لیکن بیسیکلی اگر آپ ٹیکنالوجی کو دیکھیں گی تو ٹیکنالوجی اس میں بہت لمیٹڈ کچھ ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ کام کرتی ہیں. ان کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا ہے. میں ان ناموں کے پیچھے اس لیے نہیں جاتا کہ اگر آپ کو لوکل یا سستی مشینیں وغیرہ اس کی ہوں جس کی C سرٹیفکیشن اور سب کچھ، تو اس میں مجھے بہت ساری چیزوں کا علم بھی ہے کہ کچھ یہاں پہ لوگ وہ کر رہے ہیں، ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف پیسہ بنانے کی مشینیں ہیں. اور کوئی سی بھی مشین جیسے کہ یہ لیزر لائپو کے لیے کریں، یہ فرٹیلیٹی پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ فرٹیلیٹی پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا اگر آپ لیزر لائپو ہے یا پہ کوئی اور اپنی ٹریٹمنٹ کوئی ایکسٹرا چربی کے لے کر آتے ہیں؟ بالکل کچھ اثر نہیں پڑے گا. اگر آپ اسکن کے اوپر سے جا رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ وہ بائی پولر جا کے لوپ بناتی ہیں. اگر ریڈیو فریکوینسی کر رہے ہیں، مونو پولر کر رہے ہیں، اگر وہ انفراریڈ سے ہے تو اس کی ڈیپتھ وغیرہ ساری کیلکولیٹڈ ہوتی ہے. ایون لیزر کی، جب آپ لیزر کوئی ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، لیزر کے اپنے فلٹرز استعمال ہوتے ہیں جو نینو میٹرز میں ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ
اس کی 585 ہے, اس کی 640 ہے, اس کی 540 ہے, اس کی 410 ہے, ہیئر ریموول کے لیے 640 ہے, 690 ہے, 755 ہے. اسی طریقے سے اسکن ریجوینیشن کے لیے 730, 750. اگر آپ پگمنٹیشن کے لیے جائے 510. اس طریقے سے اگر آپ کرتے جائیں تو ہر ایک کی اپنی فریکوینسیز ہوتی ہیں, وہ بہت کنٹرولڈ ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو مشین کو آپریٹ صحیح طریقے سے کرنا آتا ہو اور آپ ایکسپیرینسڈ ہوں, نتھنگ گوز رانگ. بٹ سیئنگ دیٹ, یہ کہنے کے باوجود تھنگس مے گو رانگ, بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے سرجن سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ اچھی مشین ہوگی, بہت پیٹنٹڈ اچھی مشین ہوگی, اور جتنا زیادہ ایکسپیرینس جو پرفارم کرنے والا بندہ ہوگا, جو تھراپسٹ ہوگا, رسک بہت زیادہ منیمائز ہو جائیں گے اور سیفٹی مارجن بہت زیادہ ہو جائے گا. آج تک ویسے اس طرح کا اپنے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہوا دیکھا جس کے اندر فرٹیلیٹی متاثر ہو گئی ہو؟ اور یہاں پہ نہیں, میری علم میں تو ابھی تک نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی کیونکہ ہم اتنا ڈیپ جاتے نہیں. رائٹ, ٹھیک. اور شمائلہ ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی شمائلہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی بات کیجیے. السلام علیکم شمائلہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. میں نے اصل میں بتانا تھا کہ میری چین پہ بہت زیادہ دانے نکلے ہیں. جی, آپ کی ایج کیا ہے شمائلہ؟ جی آپ کی ایج کتنی ہے؟ 25. 25. آپ کو ایکنی کا پرابلم تو نہیں ہے؟ جی بہت زیادہ ہے, صرف چین پہ ہے. صرف چین پہ ہے؟ صرف چین پہ. اچھا, کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, چہرے پہ, شولڈرز پہ, نیک پہ, بیک پہ, کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے کافی اچھے سارے وہ موجود ہیں, اگر آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو بتا دیں گے, انشاءاللہ اس کا مسئلے کا حل ہو جائے گا. اس کی بہت سمپل سی ریمیڈیز موجود ہیں, اگر آپ اس ریمیڈیز کو استعمال کریں, وہ اس طرح کے کلینزر, ہائی سیلیسلک ایسڈ کے انگریڈینٹس والی چیزیں استعمال کریں, اس سے کم ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر ضرورت ہوئی تو جو IPL ہے, جو انٹینس پلس لائٹ ہے, اس کے ذریعے بھی ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. سو ڈونٹ وری, اسٹریس از اے بگ فیکٹر, کوشش کریں کہ اسٹریس کو اوائڈ کریں. اوکے سر, ٹھیک ہے. اوکے جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی شمائلہ, آپ نے کال کی, ڈاکٹر صاحب سے اپنا سوال کیا, اور تھوڑا سا ایکنی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم نے, حالانکہ لاسٹ پروگرام ہمارا بیسڈ ایکنی کے اوپر کر رہا تھا, اور اسٹیٹسٹکس بھی آپ نے اس کے اندر دیے کافی, اور کس طرح تدارک آپ کر سکتے ہیں, کس طرح جو ہے مختلف آپ ایسی چیزیں جو گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ابھی آپ نام لے رہے تھے جن خاتون نے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا, اور اس کو آپ نے HTC اور پتہ نہیں دوسرے کا آپ نے کہا تھا, بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کی طرف جائیں, مینوپاز کا بھی جو مشورہ تھا. تو اس طرح جو ہے وہ کافی کم لوگ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کسی نہ کسی چیز کا جو ہے آپ کو سائیڈ افیکٹ بتا دیں, کہ لوگ جو ہے وہ بیسیکلی اچھا بیچنے میں چیزیں لگ رہے ہوتے ہیں, یا پھر اچھا ٹریٹمنٹ, یہ نہیں کہ اچھا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے, یا پھر whether the patient should take it or not. تو اس طرح بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے پرسنلی, مطلب میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے. اور آپ یہ HRT کی آپ نے بات کی, HRT ہیومن, ہاں جی HRT میں HTC کہہ رہی تھی. ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ کی مینوپاز کو آپ ہٹ کرتی ہے تو آپ کے ہارمون سٹاپ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ ایجنگ ایک دم ڈکلائن ہوتی ہے عورت, اور کافی سارے مسئلے ہوتے ہیں, جس کے ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کی سکن پہ بھی ہوتا ہے. ڈرائنیس آف سکن ہو جاتی ہے, آپ کی سکن کی ایک دم ایجنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کو روکنے کے لیے, اور ہاٹ فلشز ہونا شروع ہو جاتی ہے, موڈ سوئنگز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ روتی ہیں, آپ لڑتی ہیں, جس کو بہت زیادہ گرمپی ہو جاتی ہیں. ایک کالر ہے, اچھا کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نادیہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی, میری بیٹی کی ایج 19 سال ہے, تو وہ اس کے نا سائڈوں پہ تھوڑے تھوڑے بال آنے شروع ہو گئے ہیں. چیکس پہ بال آنے شروع ہو گئے سائڈوں پہ نا, چہرے کے سائڈوں پہ, سائڈوں پہ کہ کان کے نیچے جو ادھر سائڈ دونوں, تو وہ ابھی تو تھوڑے ہیں, لیکن میں فکر مند ہوں کہ زیادہ نہ وہ ہو جائے. اچھا 19 سال کی ہیں ابھی. اچھا, آپ ادروائز آپ کو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے پیریڈز ریگولر ہیں؟ بیٹی کو ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا, اگر اس کے ہارمونل مسئلے نہ ہوں, دیکھیں جی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جینیٹک ہوتی ہیں. اگر وہ جینیٹک فرض کریں ان کی فیملی میں ہے کہ ہیری پیپل ہے, اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہارمونل پرابلمس ہیں, فرض کریں تھائرائڈ کے پرابلم, ہائپو تھائرائڈزم ہے, اس کے علاوہ آپ کے
हार्मोनल मसले, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है जिसमें ये हो जाती हैं, और कई सारी इस तरीके से चीज़ें होती हैं। कॉर्टिसोल लेवल की वजह से होती है जिसमें स्ट्रेस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। फिर और इनसे तो इसकी सबसे पहले तो ये कि तशख़ीस करना ज़रूरी है कि अगर इसको कोई और मसाइल तो नहीं है। अगर वो मसाइल नहीं हैं और उसके बाल निकल रहे हैं तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर एंड्रोजन लेवल्स ज़्यादा होंगे उन लोगों के शुरू हो जाते हैं बाल निकलना। लेकिन आज के दौर में हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सारी माएँ जो इस वक्त सुन रही हैं प्रोग्राम, या वो औरतें या मर्द जो अपने बच्चों के बारे में परेशान हैं कि जी इसके तो इतने ज़्यादा हेयर हो गए हैं, हम रोज़ाना के हिसाब से ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह 100% इसका इलाज हो जाता है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से किसी रब्ता कायम करें और ये इंशाल्लाह लेज़र से 100% ये क्योर हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाथिया जी, अपने बेटी के लिए आपने सवाल किया था और जो है वो, लेकिन ये अच्छी भी बात है कि वो इब्तदा है तो उनको कम से कम ये है कि कंसर्न है किसी चीज़ के बारे में, बजाय इसके कि कोई चीज़ बढ़ती जाए। और वैसे 19 इयर्स की एज में एकदम बढ़ना, तो इज़ इट नॉर्मल? हाँ, ये हो जाती है जब आपकी असल में ये टीन एज बड़ी ख़तरनाक होती है, इसलिए कि इसमें हार्मोन लेवल्स बहुत ज़्यादा वो होते हैं, इसमें एक्साइटमेंट होती है। एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ, इसमें ये होता है, ये कॉलेज और यूनी का लेवल होता है। इसमें आम तौर पे ये लड़के लड़कियों के ख़ास तौर पे बड़े मसले इस तरह होते हैं कि ग्रुप में आपस में लड़के लड़कियों का बुलिंग करना, छोटी छोटी चीज़ों को पे हंसना, उससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। और एक चीज़ होती है जिसको अंग्रेज़ बिचनेस कहते हैं, तो ये आम तौर पे लड़कियों में बहुत ज़्यादा, ग्रुप में लड़के लड़कियां इकट्ठे यूनी में पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे के बारे में गॉसिप्स, एक दूसरे के बारे में रूमर्स फैलाना, एक दूसरे के बारे में एक आखिरी कॉलर है डॉक्टर साहब, वक्त बहुत कम रह गया हमारे पास, तो आखिरी कॉलर जल्दी से शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी नवीद बात कर रहा हूँ लंदन से। जी नवीद साहब, जल्दी से सवाल कर लीजिए अपना। असल में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि मेरे फैमिली प्रॉब्लम है कि मेरे वाल साहब के भी कानों पे हेयर्स थे काफी और चेहरे पे कुछ ज्यादा थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो लेजर हेयर रिमूवल होता है ये इसमें कुछ साइड इफेक्ट नहीं देता फेस पे या कानों पे अगर करवाया जाए तो? ये डॉक्टर साहब क्या मशवरा देंगे, मुझे क्या करना चाहिए, बेस्ट क्या हो सकता है? जी डॉक्टर साहब। जी नवीद, बहुत अच्छा सवाल है, इसके बारे में हम काफ़ी पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें यही है कि हर ट्रीटमेंट के साथ कुछ ना कुछ उसके हैज़र्ड्स, हम कहते हैं कि रिस्क अटैच होते हैं। अब जो इसके रिस्क में है, लेज़र के मैं जनरलाइज आप लोग को रिस्क बता देता हूँ। लेज़र से क्या हो सकता है कि पेन हो सकती है जो कि मिनिमाइज हो सकती है, बहुत कम होती है। जितनी अच्छी लेटेस्ट मशीन होगी पेन कम होगा। इसमें ये हो सकता है कि आपकी हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है कि पिगमेंटेशन बिल्कुल कम हो जाए, लाइटनिंग हो जाए। इसके बाद ये हो सकता है आपके अगर कोई फर्स्ट के पिगमेंट की थेरेपी कर रहे हैं या एक्ने के कर रहे हैं, उसके साथ आपके हेयर ख़त्म हो सकते हैं, ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप हेयर हटा रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है कि स्किन की लाइटनिंग, स्किन की टाइटनिंग हो जाए, वो साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा बर्न्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आपको पेन हो सकती है। तो कुछ छोटे मोटे रिस्क इसके साथ, या हो सकता है आपके डिज़ायर्ड जो आपके रिजल्ट्स आप कर रहे हैं वो ना अचीव हों। हो सकता है कि आप जिस हेयर को रिमूव करना चाह रहे हैं उसको प्रॉपर्ली हिट ना किया जाए, उसको प्रॉपर्ली फ्रीक्वेंसी ना दी जाए, उसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए, तो दोबारा आ सकते हैं या उस दूसरे साइकिल में वो हो सकते हैं। तो इससे छोटे मोटे रिस्क ज़रूर होते हैं, लेकिन हमने फिर यही कहा है कि अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएँ जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें हों तो सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा होते हैं और हैज़र्ड्स कम होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, एंटी एजिंग के हवाले से हम बात तो नहीं कर सके, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह डेफिनेटली बात होगी, आपसे भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।